یہ 28 جولائی 2010 بدھ کا دن تھا۔ ایئر بلو کی فلائٹ 202 کراچی سے اسلام آباد اڑان بھرنے کے لیے تیار تھی۔ اس فلائٹ نے صبح 7:41 پر کراچی سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھری۔ اس جہاز میں کل 146 مسافر اور 6 کریو ممبر سوار تھے۔ ایک بار پھر سے شاہ میر ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، اس جہاز کے کیپٹن کا نام پرویز اقبال چودھری تھا۔ پرویز اقبال چودھری 61 سالہ ایک انتہائی تجربے کار پائلٹ تھے۔ جہاز کے دوسرے پائلٹ یعنی فرسٹ پائلٹ منتجب احمد تھے۔ یہ 34 سالہ ینگ پائلٹ تھے۔ منتجب احمد اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ رہ چکے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہو تو 2010 وہی سال تھا جب پاکستان میں بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی تھی اور پاکستان کے کافی علاقے سیلاب کی نظر ہو گئے تھے۔ اسی طرح اس وقت بھی اسلام آباد میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ جہاز کراچی سے اڑان بھر چکا تھا اور اپنی راہ کی طرف گامزن تھا۔ اس فلائٹ میں کچھ عجیب واقعات ہوئے۔ عجیب کچھ یوں کہ اڑان بھرنے کے کچھ وقت بعد پرویز اقبال چودھری نے فرسٹ پائلٹ منتجب احمد سے سخت لہجے میں بات کرنا شروع کر دی۔ منتجب احمد جہاز کے متعلق سوال پوچھ رہے تھے، لیکن جہاز کے کیپٹن پرویز اقبال چودھری کے ٹون سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فرسٹ آفیسر کو ڈانٹ رہے ہوں اور بے عزت کر رہے ہوں۔ فرسٹ آفیسر کا اپنے جونیئر پائلٹ سے یوں بات کرنا کمبشن فلائٹ کے دوران صحیح نہیں تھا۔ کیپٹن کے سخت الفاظ اور غصے کے بعد منتجب احمد چپ ہو گئے تھے اور سہم گئے تھے۔ ہر جہاز میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے جو کہ پائلٹ کے درمیان کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ گفتگو بھی اسی بلیک باکس میں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اگر جہاز تباہ بھی ہو جائے تو یہ بلیک باکس بچ جاتا ہے اور ریکارڈنگ سنی جا سکتی ہے۔ دوستو، بہرحال یہ جہاز اڑتا رہا اور اسلام آباد کی فضاؤں میں داخل ہو چکا تھا۔ اب اس جہاز کو لینڈنگ کروانے کا وقت آ چکا تھا۔ پائلٹس کو بتایا گیا کہ جو رن وے اس وقت استعمال میں ہے وہ رن وے 12 یعنی 12 ہے۔ اس وقت اسلام آباد کا موسم خراب تھا اور شدید بارش ہو رہی تھی۔ اب پائلٹس کو فیصلہ کرنا تھا کہ اس جہاز کو رن وے پر کیسے اتارا جائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پائلٹ کی ڈانٹ کی وجہ سے فرسٹ آفیسر بالکل چپ بیٹھے ہوئے تھے اور فلائٹ کے تمام فیصلے پرویز اقبال خود کر رہے تھے۔ ان کو کنٹرولر کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ انہوں نے جہاز کو سرکلنگ اپروچ کے ذریعے زمین پر اتارنا ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ کہ جہاز نے پہلے ایئرپورٹ کے سامنے سے رائٹ موڑنا تھا، اس کے بعد لیفٹ ٹرن لے کے پھر سے مڑ جانا تھا۔ اسی طرح مڑتے ہوئے جہاز نے رن وے 12 پر اتر جانا تھا۔ یوں سننے میں تو یہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے انتہائی مہارت اور ایگزیکٹ سپیڈ اور ٹائم درکار ہوتا ہے جو کہ ایک ماہر ہی کر سکتا ہے، لیکن یہ سب بدقسمتی سے نہ ہو سکا۔ بہت زیادہ بارش اور دھند ہونے کی وجہ سے پائلٹس کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، کیپٹن پرویز اقبال نے جہاز کو لیپ موڈ پر لگا دیا تھا۔ اس موڈ کی وجہ سے جہاز خود بخود اڑتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، لیکن سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ کیپٹن نے جو پروگرام جہاز میں سیٹ کیا تھا وہ پروگرام صحیح نہیں تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد 8 کلومیٹر کا ایک حفاظتی زون ہے اور جہاز کو اس کے اندر رہ کر ہی لینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایئر بلو کا یہ جہاز اس زون سے باہر آ چکا تھا۔ دوستو، منتجب احمد پہلے ہی اتنے سہمے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیپٹن کے اس فیصلے کے خلاف کچھ نہ بولا۔ کیپٹن چاہتے تھے کہ وہ اس جہاز کو 2000 فٹ کی بلندی پر لے آئیں، لیکن یہ رولز کے خلاف تھا۔ اس وقت جہاز کو کم از کم 2500 فٹ پر ہونا چاہیے تھا۔ یہ جہاز ایئرپورٹ کی طرف جانے کے بجائے مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ایئر ٹریفک نے ان کو آگاہ بھی کیا کہ جہاز کو لیفٹ پر موڑیں، لیکن ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہ آیا۔ چونکہ پائلٹ کو رن وے نظر نہ آ رہا تھا اور جہاز پہاڑیوں کی طرف مڑ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب جہاز 2300 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت جہاز سے آواز آنا شروع ہو گئی تھی جو کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ سامنے کوئی ایسی چیز ہے جس سے جہاز ٹکرا سکتا ہے۔ دوستو، اب فرسٹ آفیسر کو بھی آئیڈیا ہو چکا تھا کہ وہ پہاڑوں کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے کیپٹن کو جہاز لیفٹ موڑنے کو بولا۔ کیپٹن اس وقت پریشانی کے عالم میں تھے۔ انہوں نے پریشانی میں کہا کہ جہاز لیفٹ موڑ رہا ہے، لیکن یہ لیفٹ نہیں موڑ رہا تھا۔
کیپٹن نے لیفٹ موڑنے کے چکر میں نوب کو اتنا موڑ دیا تھا کہ نوب گھوم گیا تھا اور وہ لیفٹ کے بجائے رائٹ موڑنے لگ گیا تھا، اور اسی وقت جہاز نیچے بھی جانا شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ جہاز مارگلا ہلز کے بہت قریب آ چکا تھا، اور اسی وقت جہاز میں آخری آواز فرسٹ پائلٹ کی سنی گئی، جو کہ انہوں نے کیپٹن سے کہا کہ سر ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جہاز مارگلا کی پہاڑیوں سے جا ٹکرایا۔ 152 لوگوں میں سے کوئی بھی نہ بچ پایا۔ یہ حادثہ پاکستانی تاریخ کا سب سے خطرناک ترین حادثہ۔ دوستو، یہ حادثہ دامنیکو کے قریب مارگلا کی پہاڑیوں پر پیش آیا۔ اس عظیم حادثے کی یاد میں آج بھی اس جگہ پر شہداء کے نام کی تختیاں موجود ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شاہ میر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔